اگر کوئی آدمی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑتا ہے، اتنا مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کا استقبال کس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ دونوں آیتیں ہیں جس سے رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت کا ثبوت ہے۔ رمضان المبارک کا تعارف تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کن لوگوں کو گنجائش ہے روزہ نہیں رکھنے کی؟ نہیں رکھنے کی؟ جی، قرآن کریم میں ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جی، دو لوگوں کو چھوٹ ہے، ایک مریض۔ اکثر لوگ 27 رمضان کو ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ صحیح دیکھا جائے تو طاق راتوں کو جاگنے کا حکم ہے، ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے؟ تہجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جسے مقدس مہینے کے بالکل قریب پہنچا دیا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے ذریعے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم کمپلیٹ نالج گین کریں گے رمضان المبارک کے جو فضیلتیں ہیں، فضیلتوں کے بارے میں جانیں گے، اور رمضان المبارک میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ ہمارے ہندوستان کی عالمی شخصیت ہے مولانا ارشد علی قاسمی دامت برکاتہم۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں اور ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے فرضیت کا ثبوت قرآن کریم کی کون سی آیت سے ہے؟ سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے، جی 7واں رکوع ہے۔ جی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ دونوں آیتیں ہیں جس سے رمضان المبارک میں روزے کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کا استقبال کس طرح سے کریں؟ پہلے سے آپ ذہنی طور پر اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے جس میں کیے جانے والے اعمال پر اللہ تعالیٰ عام دنوں کے اعمال کی بنسبت اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال پر ثواب بڑھا کر عطا فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے سے پریپیئر کریں، تیار کریں کہ مجھے پورے روزے رکھنا ہے، جی مجھے پوری تراویح پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، مجھے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور بہت سے نیک کام ہم کو کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے سے اپنی ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب آدمی پہلے سے تیار ہوتا ہے کسی کام کے لیے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پہلے سے پریپیئر ہونے کی وجہ سے اس کام کو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ جی رمضان المبارک کا مختصر سا تعارف فرمائیں۔ رمضان المبارک کا تعارف تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ذکر کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے، جی
وہ فضیلت کی وجہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مقدس کیوں ہے. جی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. جی رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرمائیں گے، اور جو برکتیں، جو رحمتیں اور مغفرتیں، یہ سب مل رہی ہیں انزل فیہ القرآن کی وجہ سے، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے. تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی لیے بابرکت مہینہ ہے کیونکہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. جی تو اب ہم کو اس بات کو سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے اس پورے مہینے کو برکت کا مہینہ بنایا، اس پورے مہینے کو رحمت کا مہینہ بنایا، جی اس پورے مہینے کو مغفرت اور بخشش کا مہینہ بنایا. اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ لیلۃ القدر کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، ماہ رمضان میں نازل ہوا، جی تو 11 مہینوں پر رمضان کو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے. اور سال بھر کی راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور برکت والی رات اس رات کو قرار دیا اللہ نے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. رہی رمضان المبارک کا تعارف اللہ نے خود فرمایا ہے. اسی لیے اس مہینے میں جو بھی عبادت کی جائے گی، چاہے وہ بدنی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو. بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس عبادت میں ہمارا بدن تھکتا ہو، اور مالی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ خیرات کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عام دنوں میں اور سال بھر کے 11 مہینوں میں ایسے کاموں پر، ایسی عبادت پر جو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ الگ ہے. اور ماہ رمضان المبارک میں جو ثواب عطا فرماتے ہیں اب وہ انسان کی نیت کے اوپر اعتبار ہے کہ کس نیت سے وہ کر رہا ہے. تو 10 گنا سے لے کے 70 گنا تک اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے یہ فرمایا گیا کہ عام دنوں میں فرض نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب الگ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں اسی فرض نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو عام دنوں میں صدقہ کریں گے تو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب ماہ رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک ایک عبادت کو پورے ذوق اور شوق اور پورے خلوص نیت اور ریاکاری سے بچاتے ہوئے کرنا چاہیے تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک میں خوب ثواب کما سکیں. رمضان المبارک کے مہینے میں کون سی عبادت زیادہ کرنی چاہیے؟ فرض نمازوں کا تو اہتمام کرنا ہی ہے. جیسے 11 مہینوں میں فرضوں کا اہتمام ہوتا ہے ایسے ہی فرض نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی آدمی فرض کے بعد سنت نہیں پڑھتا یا فرض سے پہلے کی سنت نہیں پڑھتا. ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کا بھی اہتمام ہو، سنتوں کا بھی اہتمام ہو، ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام. جیسے فجر کی نماز کے بعد آدمی کچھ دیر تلاوت کرنے یا ذکر کرنے بیٹھ جائے، 20 منٹ 25 منٹ کا وقت لگتا ہے. اس کے بعد آدمی اشراق کی نماز پڑھے، 2 رکعت اشراق پڑھ لے، اس کے بعد آ کے آرام کرے. تو 2-3 چیزوں کا اہتمام ہو جاتا ہے. ایک تو فرض نماز کا اہتمام ہو جاتا ہے، فرض کے بعد یا تو ذکر کا اہتمام کرو یا تلاوت کا اہتمام کرو.
اور تیسرے اشراق کا اہتمام بھی ہو جاتا ہے، یہ سارا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں چاشت کی نماز کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ 9:30 10 بجے کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت میں 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھیں۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھیں جس میں اوابین شامل ہو جاتی ہے، اور پھر سحر میں ہم لوگ بہرحال سحر کھانے کے لیے اٹھتے ہی ہیں، اگر تھوڑا ہم آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں تو اس میں تہجد کا اہتمام ہو سکتا ہے، اور تہجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، آپ پر فرض تھی۔ ہم لوگ کوشش کریں کہ کم سے کم رمضان المبارک میں تہجد کا اہتمام ہو، اور یہ اللہ کو متوجہ بھی کرنے کا وقت ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہے۔ اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ عبادت کون سی کرنا چاہیے، رمضان المبارک اور قرآن کریم یہ دونوں میں بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو فضیلت حاصل ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، اسی لیے سلف صالحین، ہم سے پہلے جو بزرگان دین، سلف صالحین اور نیک لوگ جو گزرے ہیں، ان کا معمول یہ تھا کہ ماہ رمضان المبارک میں فرض اور نوافل سنتوں کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیا کرتے تھے وہ قرآن مجید کی تلاوت تھی۔ قرآن مجید نمازوں میں پڑھنے کا بھی اہتمام ہو، اور قرآن مجید انڈیویجل بیٹھ کر بھی پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ عام دنوں میں قرآن مجید کا ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم یہ پڑھیں گے تو عام دنوں میں پڑھیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، اگر یہی رمضان المبارک کے اندر پڑھیں گے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو سب سے زیادہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہے، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہے، ان سارے کاموں کو کرتے ہوئے ہمارے گھر کی خواتین روزانہ 16 سے 17 پارے کی تلاوت کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ہم کو بھی چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ فجر کے بعد جو سوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر تو ظہر تک سوتے ہیں، بے شک، اور یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا لازمی حصہ ہے سونا، ورنہ روزے میں ثواب کم ہو جائے گا ہم کو اگر ظہر تک ہم نہیں سوئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کی راتیں اکثر ہماری ضائع ہوتی ہیں، بعض لوگ سحری تک جاگتے ہیں، اس کے بعد سحری ہوتی ہے، فجر پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور رات جو جاگتے ہیں اس میں کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ مرد حضرات دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور خواتین یوں ہی گھر میں گپم بازی کرتے ہیں۔ اب رات بھر جب جاگتے ہیں تو دن میں سونا لازمی ہوتا ہے، تو فجر کے بعد جو سوتے ہیں تو ظہر تک سوتے ہیں۔ بعض لوگ ظہر پڑھ کے بھی تھوڑی خزا باقی ہے نیند کی پھر سو جاتے ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ماہ رمضان المبارک میں، بلکہ ایک سیٹ اپ پورا تیار کرنا چاہیے پہلے سے کہ ہم سحری کرنے فجر کے بعد کتنی دیر سوئیں گے، کتنی دیر ہم تلاوت کریں گے، کتنی دیر ہم ذکر کریں گے، اور گھر کے کام کاج ہم کب کریں گے، دعا کرنے کے لیے ہم کب بیٹھیں گے، رات میں تراویح کے بعد کتنی دیر تک ہم پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔
جی اس کا ایک پورا خاکہ پہلے سے اگر ہمارے پاس تیار ہو تو اس خاکے کے مطابق ہم کام کر سکتے ہیں. بے شک. تو سب سے زیادہ رمضان المبارک میں فرائض اور سنن نوافل کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت. روزے دار کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے. جی حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، جی روزہ میرے لیے ہے. اب ایک ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ نماز کس کے لیے ہے، بے شک. زکوٰۃ کس کے لیے ہے، حج کس کے لیے ہے. یہ خیال ہر ایک کے بارے میں آ سکتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے. بے شک. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. جی حالانکہ نماز بھی انہی کے لیے بے ہے، شک. روزہ بھی انہی کے لیے ہے، زکوٰۃ حج بھی انہی، ہر عبادت انہی کے لیے ہے. بے شک. لیکن روزے کو کیا خاصیت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی. جی اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے. ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، جی ایک آدھ بچے سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، بے شک. محبت زیادہ ہوتی ہے، تو بار بار آدمی اسے قریب کرتا ہے، گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے. جب سب بچوں کو کچھ دیتا ہے تو اس کو زیادہ دیتا ہے، جی کچھ دلاتا ہے تو اس کو زیادہ دلاتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. تو باقی 3 کس کے؟ باقی 3 بھی تو اسی کے ہیں. بے شک. لیکن ایک قلبی لگاؤ، ایک محبت بچے سے یا بچی سے زیادہ ہوتی ہے. جی تو اسی طرح کا اظہار اللہ نے روزے کے ساتھ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک مخفی عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت. رمضان المبارک میں آپ اور میں دونوں ساتھ بیٹھیں تو مجھے ایک حسن ظن، ایک اچھا گمان ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب روزہ ہوں گے، جی اور آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ مولانا روزہ ہوں گے. بے شک. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں روزہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ روزہ ہے یا نہیں. روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، جی ایک چھپی ہوئی عبادت ہے. کسی کو پتا نہیں چلتا کہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، جی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آخری درجے میں لینے والا دیکھتا ہے کہ دینے والا کون ہے. بے شک. نماز کو چھپا نہیں سکتے ہم لوگ، فرض نماز کو مسجد میں جا کے پڑھنا ہے. جی زکوٰۃ کم سے کم لینے والا دیکھتا ہے، حج تو چھپا کے کر ہی نہیں سکتے. روزہ ایک چھپی ہوئی اور مخفی عبادت ہے. جی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے. جی اور روزے کی فضیلت عجیب و غریب حدیث میں بیان کی گئی کہ نماز پڑھیں گے تو فرشتے ثواب لکھتے ہیں، جی زکوٰۃ دیتے ہیں تو فرشتے ثواب لکھتے ہیں، حج کرتے ہیں تو فرشتے ثواب لکھتے ہیں. روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا اجزی، جی اس کا بدلہ میں دوں گا، بے شک. اس کا بدلہ میں دوں گا. ماشاء اللہ. تو یہ بات بھی ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روزہ سیدھا اللہ کی پیشی میں جانے والا ہے. بے شک. ہاں، جی جب جیسے بورڈ ایگزام ہوتا ہے جی تو عام ایگزاموں سے الگ رہتا ہے وہ، بے شک. تو ایسے ہی روزے کے بارے میں زیادہ ڈرنا چاہیے کہ براہ راست اس کی نگرانی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور اس کے مارکس اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. جی تو روزے کو اتنا ہی اچھا رکھنا چاہیے، اتنا ہی محفوظ ہونا چاہیے ہمارا روزہ ہر قسم کی خرابیوں سے. تو یہ روزے کی فضیلت ہے. جی کون لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کن لوگوں کو گنجائش ہے روزہ نہیں رکھنے کی؟ نہیں رکھنے کی؟ جی قرآن کریم میں ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جی 2 لوگوں کو چھوٹ ہے. ایک مریض جی جس کے لیے جس کا فیصلہ خود نہ کرے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا. جی جیسے بہت سے لوگ یہ بولتے میں نہیں رکھ سکتا بھائی روزہ، جی ویسے آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے سوچ کے ہی چھوڑ دیے. تو روزے کے بارے میں بھی آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. جی کوئی مسلمان ڈاکٹر جی سجیسٹ کرے جی کہ آپ اس طرح کے مریض ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنے کی آپ کا جسم اجازت نہیں دیتا ہے، جی لہذا آپ روزہ نہ رکھیں. جی ایک آدمی یہ ہے، او علی سفر، یا مسافر ہے آدمی. جی آدمی مسافر ہے، چاہے وہ بس کا سفر کر رہا ہو، بائک کا سفر کر رہا ہو، یا ٹرین کا سفر کر رہا ہو، یا پلین کا سفر کر رہا ہو. یہ پورے سفروں میں اجازت تو ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر چھوڑنا چاہے
سفر کی وجہ سے، سفر ہوتا ہے بہرحال، بے شک، تو ان دونوں کو گنجائش ہے روزہ چھوڑنے کی۔ جی اب اس میں پھر مسئلہ الگ ہے۔ جی جو آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑتا ہے وہ دو طرح کے بیمار ہوں گے۔ جی ایک وہ بیمار ہے جو وقتی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، رمضان میں بیمار ہو گیا جی اور رمضان کے بعد اچھا ہو گیا، اب اس آدمی کو چاہیے کہ اس روزے کی قضا کرے، جی جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کرے۔ اور جو آدمی سفر میں روزے چھوڑا ہے، سفر سے رمضان ختم ہونے کے بعد سفر کی وجہ سے جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی وہ قضا کرے۔ جی لیکن ضروری نہیں ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑے، جی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ ہاں، اب بیمار دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو وقتی طور پہ بیمار ہو گیا اور رمضان کے بعد صحت مند ہو گیا، جی اس کو قضا کرنا ہے۔ اب ایک ایسا بیمار ہے جو رمضان کے بعد بھی وہ صحت مند ہوگا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جی رمضان کے بعد بھی بیمار ہے۔ جیسے ایسا بوڑھا جس کو رمضان کے بعد بھی وہ جوان نہیں ہوگا، بے شک، بوڑھا ہے، جی یا ایسا شوگر پیشنٹ جس کو ڈاکٹرز اجازت نہیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، جی بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، یا کوئی اور مرض میں مبتلا ہے کہ اس مرض سے صحت مند ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، جی تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو ایسا آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ جی اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روزے کے بدلے ایک فطرہ، جی کہ ایک فطرہ جو اس علاقے کے اندر، آپ کے بیدر کے علاقے کے اندر علماء فطرے کی جو رقم طے کرے، جی تو اس کے مطابق ایک روزے کا کے بدلے ایک فطرہ دیں، وہ روزے کے لیے ایک فدیہ ہو جائے گا۔ تو 30 روزے ہوں تو 30 فدیہ دیں، 29 روزے ہوں تو 29 فدیہ۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں کے بارے میں بتائیے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رحمت کا دہا قرار دیا۔ جی تو اس 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں مانگیں، جی اللہ سے رحم کی درخواست کریں، جیسے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھیں جی کہ اللہ سے سوال کریں، اے اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، دنیا کے لیے بھی، خبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پر میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ورحمتک ارجا عندی من عملی، کہ اے اللہ مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحم پر، تیری رحمت پر بھروسہ ہے، مجھے میرے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرا عمل اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں تیرے دربار میں پیش کر سکوں، بے شک، ہاں، میں تیری رحمت کے سہارے جینا چاہتا ہوں اور جی رہا ہوں، لہذا میرے اوپر رحم فرمائیے۔ تو پہلا دہا جو ہوتا ہے اس میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا جائے، جی اس سے رحمت مانگی جائے۔ اور دوسرے دہے کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوسرا دہا مغفرت کا ہے، کہ دوسرے دہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مغفرت اور بخشش کی دعا کی جائے، جی کہ اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے۔ یہ دعا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے بار بار کرنا چاہیے کہ اللہ یہ دہا مغفرت کا ہے اور تو نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میری اولاد کی مغفرت فرما، میرے عزیزوں رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ بلکہ دل بڑا کر کے یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہاں، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پوری امت کی، دیکھیے حضور پوری امت کی فکر کرتے تھے، اور بحیثیت امتی ہم کو پورے نبی کی امت کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ تو دوسرا جو دہا ہے اس میں مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے، تیسرا دہا جو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جہنم سے خلاصی کا دہا ہے، جی ایک ہے جہنم میں جانے کے بعد سزا بھگت کر باہر نکلنا،
جی ایک ہے جہنم میں گئے بغیر ڈائریکٹ جنت میں چلے جانا. جی تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ مجھے جہنم کے بغیر جنت عطا فرما. آمین. یہ دعا کرنا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ سے جیسے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے خلاصی کی دعا مانگنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا دہا اللہ تعالیٰ اب حضور کی امت کے ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنا ہے جہنم میں گئے بغیر. تو تیسرا دہا جہنم سے خلاصی کا ہے، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے ہماری طرف سے. رمضان المبارک میں وہ کون سے کام ہے جو نہیں کرنا چاہیے؟ جو کام سال بھر نہیں کرنا ہے رمضان میں وہ بالکل نہیں کرنا ہے. جی دیکھیے جھوٹ جیسے سال بھر نہیں بولنا ہے، رمضان میں بھی نہیں بولنا ہے. جی رمضان میں بھی نہیں بولنا ہے. وہ تمام گناہ جس کی ممانعت ہے وہ سال بھر تو نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص رمضان میں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جی ہرگز نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، وہ مغفرت کا مہینہ ہے، وہ جہنم سے خلاصی دینے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہیں. تو اس موقع پر بھی اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی بدبختی ہوگی. بلکہ سال بھر کے جو ہمارے غلط ایکٹیویٹیز ہیں، جی بھلے وہ گناہ نہ ہو، جی لیکن ایکٹیویٹیز ایسے ہیں جیسے چبوتروں پہ بیٹھنا، جی سڑکوں پہ بیٹھنا، راتوں میں گھومنا، دوستوں کی محفلیں جمانا، رات میں کیرم بورڈ کھیلتے بیٹھنا، یا آج کل ایک دیکھنے میں آ رہا کہ تراویح کے بعد یا عشاء کے بعد گراؤنڈوں میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. یہ کرکٹ کھیلنا یا ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، حیدرآباد میں تو خوب ہے، تو بیدر میں بھی ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ کام اگرچہ کہ گناہ نہیں ہے، جی گناہ نہیں ہوں گے، لیکن رمضان کے لیے زیب نہیں دیتے. جیسے آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہو اور آپ کا ایک بچہ بولتا ہے کہ میں آج کرکٹ کھیلنے جاؤں گا، جی ہاں، یا آج مجھے کیرم بورڈ کھیلنا ہے، جی یا گھر میں شادی ہو رہی ہے یہ بولتا ہے کہ میں دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں، تو کتنا برا لگے گا. اکثر لوگ 27 رمضان کو ہی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ صحیح دیکھا جائے تو تاخراتوں کو جاگنے کا حکم ہے. ان کے لیے کیا نصیحت کریں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی متعین تاریخ شب قدر کی نہیں بتائی ہے. جی ہاں یہ ضرور آپ نے بتایا ہے کہ آخری عشرے کے اندر تاخرات ہے، تاخراتیں جو ہے اس میں شب قدر ہے. جی تو 21، 23، 25، 27، 29 جی یہ رمضان کی جو تاخراتیں ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی اگر کوئی اس گمان میں ہے کہ صرف 27 کو ہی شب قدر ہے تو یہ گمان صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. جی اگر خدا نخواستہ اس تاریخ کو شب قدر نہ ہو تو آدمی شب قدر سے محروم ہو جاتا ہے. جی بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ تاخراتوں میں، یعنی 20واں روزہ جی 21ویں شب ہوتی ہے، جی اس رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کر لے. پوری رات عبادت نہ کرے، کچھ نہ کچھ تو کر لے. جی اگر پوری رات عبادت نہیں کرنا چاہتا ہے تو کچھ نہ کچھ عبادت کر لے. عشاء تو پڑھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ دیر ذکر کر لے، کچھ دیر تلاوت کر لے، کچھ دیر دعا کا اہتمام کر لے. 1 آدھ گھنٹے کے اندر یہ پورا کر لے اگر پوری رات نہیں جاگنا چاہتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ پوری تاخراتوں کو اکثر حصہ عبادت میں گزار دیا جائے. اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ کر لیا جائے. اگر اس رات کو
شب قدر ہو تو ہم عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ جی لیکن ہمارے پاس جو یہ روایت چل رہی ہے کہ 27ویں شب میں ہی جاگا جاتا ہے، یہ زیادہ صحیح نہیں ہے کہ وہی آخرات تاخرات ہے یا وہی تاخرات تو ہے، وہی شب قدر ہے، یہ صحیح نہیں۔ جی اسی لیے تاخراتوں میں کچھ نہ کچھ عبادتوں کا اہتمام مردوں کو بھی کرنا چاہیے، خواتین کو بھی کرنا چاہیے، تو یہ زیادہ فضیلت ہے اور اس میں امکان ہے۔ سب سے بہتر طریقہ شب قدر کو پانے کا یہ ہے کہ آدمی سنت اعتکاف کر لے، جی سنت اعتکاف کر لے، یہ شب قدر کو پانے کا بہتر طریقہ ہے۔ جی تو لا محالہ وہ حالت اعتکاف میں ہوتا ہے تو شب قدر کو بہرحال پا لیتا ہے۔ اور شب قدر کے بارے میں قرآن کریم میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 1000 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں کمایا جا سکتا ہے۔ اگر 10 راتیں مل گئی تو اندازہ لگاؤ کہ کتنے سال، 800 سال سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب آدمی کے کھاتے میں آ سکتا ہے۔ تھوڑی محنت ہے، ثواب زیادہ ہے، کم مزدوری ہے اور محنت کم ہے، مزدوری زیادہ ہے، جی تو اگر اس کا اہتمام اگر ہم لوگ کر لیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک مقدس مہینے میں لوگ عبادت کرنا چھوڑ کر اکثر لوگ شاپنگ میں جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ دیکھیے، جن لوگوں کے پاس گنجائش ہے، جی جن لوگوں کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان عید کی شاپنگ کر لیں، جی عید کی شاپنگ کر لیں جن کے پاس گنجائش ہے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے اوقات ضائع نہ، جی یا پھر ایسے رمضان میں سے پہلے نہیں خریدا جا سکا، جی کسی بھی وجہ سے، فائنانشل پرابلم تھا یا کچھ تھا، اس کی وجہ سے آپ رمضان سے پہلے شاپنگ نہیں کر سکے، تو پھر شاپنگ کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کریں جی کہ جس سے آپ کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ جی بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ افطار کے فوری بعد نکل جاتے ہیں، بے شک تو خواتین کے بارے میں ہم بدگمان تو نہیں ہو سکتے کہ وہ عشاء نہیں پڑھتے ہوں گے، جی لیکن خطرے میں پڑنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، جی عشاء خطرے میں پڑنے کا بہت زیادہ خطرہ ہے، جی کیونکہ شاپنگ سے آ گئے تو تھک گئے، جی تو تھک گئے تو سو گئے، بے شک تو عشاء خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ایسے وقت کا انتخاب کرو کہ آپ کی نماز قضا نہ ہو، آپ کی تراویح چھوٹ نہ جائے، اس طرح کا وقت کا انتخاب کر کے شاپنگ کر لیں۔ اور گھومنے پھرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد اپنی خریداری کر کے گھر واپس آئیں، کیونکہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ کا مہینہ نہیں۔ بلا عذر روزہ چھوڑنے والوں کا کیا گناہ؟ اگر کوئی آدمی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑتا ہے، جی اور شرعی عذر میں نے بتا دیا ہے، اگر کوئی آدمی خود سے فیصلہ کرتا ہے کہ آج میں روزہ نہیں رہ سکتا، جی یا مریض یہ فیصلہ کر لے کہ میں روزہ نہیں رہ سکتا، اب بعد میں قضا کر رہا ہے وہ روزے کی، یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے اگر پورا سال بھی کوئی آدمی روزے رکھتا ہے تو رمضان کے ایک روزے کے پر اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتے ہیں وہ پورا سال روزہ رکھنے پر بھی اتنا ثواب نہیں ملے۔ رمضان کے ایک روزے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جی کہ اگر سال بھر بھی روزے رکھے گا کوئی آدمی جی تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا
جتنا ثواب رمضان کے ایک روزے پر ملتا ہے. تو اسی لیے بلا کسی عذر کے، عذر شرعی کے، آدمی کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں بہت سارے نالج ہمارے لیے پرووائڈ کی. شکریہ، جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم.